اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ آج کی جو آیات ہیں انشاءاللہ آیت نمبر 87 سورہ نساء سے سٹارٹ کریں گے۔ پہلے میں آپ کو تھوڑی سی اورینٹیشن دے دوں ورنہ آیات میں لاسٹ ہو جائیں گے تھوڑے سے۔ تو جو پہلی آیت ہے نا اس میں اللہ تعالیٰ ہی کے بارے میں ہے۔ اب آگے جو آیات 88 آنورڈز ہیں کافی ایکٹیولی منافقین کے بارے میں ہی بات کریں گے، لیکن بہت اسپیسیفک قسم کے منافقین ہیں یہ۔ تو ان کے بارے میں یہ مطلب ہسٹری کے بیسس پر ہے سارا کچھ۔ تو میں آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں پہلے کہ یہ جب ہجرت کا وقت آیا تھا نا مکہ سے مدینہ، مسلمانوں نے ہجرت کی تھی، اور اس میں ہمیں معلوم ہے کہ کچھ لوگوں نے ہجرت نہیں کی تھی، وہ مکہ میں ہی رہ گئے تھے، اور وہ تھے جو معذور تھے، یا وہ بوڑھے تھے، بہت زیادہ بیمار تھے، یا جن کو اپنی فیملیز میں باندھا ہوا تھا، یا غلام تھے کسی بھی وجہ سے، کسی مجبوری کی وجہ سے باؤنڈ تھے، یا جن کے چھوٹے بچے فیملیز ہوں گی جس طرح کی، جو ان کے لیے ٹریول کرنا بہت مشکل ہوگا اس وقت، تو وہ وہیں رہ گئے تھے۔ لیکن اس کے علاوہ ایک اور قسم کے لوگ تھے جو جن کے بارے میں یہاں پہ بات ہو رہی ہے، اور وہ وہاں پہ کسی مجبوری کے تئیں نہیں رہے تھے۔ ان کے رہنے کا ریزن صرف یہ تھا کہ مسلمان تو چلو ہم ہو گئے ہیں، لیکن اب دس از ٹو مچ ورک، کہ مطلب ہم اپنا بزنس، کاروبار، گھر، ٹائز، فیملیز، ریلیشن سب چھوڑ کے جائیں، تو یہ نہیں ہم سے ہوتا۔ اس کے علاوہ بھی اور بھی علاقوں میں مسلمان ہوتے تھے نا، گروپس آتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، مسلمان ہوتے تھے، پھر وہ چلے جاتے تھے الگ الگ جگہوں پہ اپنے۔ تو ہجرت تمام ان جگہوں سے تو نہیں لوگوں نے کی تھی۔ اب امیجن آپ کیجئے کہ وہاں پہ بھی مسلمان الگ الگ جگہ ہیں۔ اب مکہ میں بھی جو مسلمان رہ گئے ہیں وہ کچھ جینوین مسلمز ہیں، کچھ منافقین، ٹھیک ہے۔ مکہ کے علاوہ بھی جو آبائی علاقے ہیں وہاں پر بھی کچھ مسلمان رہ گئے ہیں، ہر جگہ تھوڑے پھیلے ہوئے ہیں، اور جن ٹرائبس کے وہ حصے ہوتے ہوں گے، جو گروپس، وہ ٹرائبس مسلمان بھی ہو سکتے ہیں، غیر مسلم بھی ہو سکتے ہیں، اور تیسرا گروپ یہ ہے کہ غیر مسلم دشمن بھی ہو سکتے ہیں۔ یعنی غیر مسلم دو قسم کے ہو سکتے ہیں نا، جو مسلمان کے دشمن ہوں اور یا جو مسلمانوں کے الائز ہوں۔ تو اب بات ساری ان کے بارے میں ہوگی، اس لیے میں آپ کو ڈیٹیل ہسٹری کی اس لیے بتا رہی ہوں کہ ہوتا یہ تھا کہ جب مکہ سے مدینہ میں مین جو لاٹ آ گیا مسلمانوں کا، اور پھر یہ غزوے شروع ہوئے، غزوہ بدر، غزوہ احد، تو مدینہ میں تھوڑے سے مسلمان جو تھے وہ گڑبڑا گئے، کیونکہ وہ دیکھتے تھے کہ یہ غزوے میں تو جو لوگ اپنے آپ کو پہلے مسلمان کہتے تھے وہ بھی آ رہے ہیں مشرکین مکہ کے ساتھ لڑنے کے لیے، تو ان کو مسلمان سمجھا جائے یا کافر سمجھا جائے۔ اور اس طرح سے اوپینین کے حساب سے مدینہ میں ٹو تھاٹس کے حساب سے گروپس بن گئے۔ ایک گروپ آف مسلمز کہتا تھا کہ نہیں، یہ لوگ مسلمان ہی کہلائیں گے کیونکہ انہوں نے کلمہ تو پڑھا ہے نا، اللہ کو تو مانتے ہیں۔ اور دوسرا گروپ کہتا تھا کہ نہیں، یہ مسلمان نہیں کہلائیں گے کیونکہ چلو ہجرت انہوں نے نہیں کی، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مطلب کے سامنے، یعنی ایک طرح سے بیٹل گراؤنڈ میں تو لڑنے تو آ گئے نا مسلمانوں کے اگینسٹ، جب لڑنے آ گئے مسلمانوں کے اگینسٹ تو پھر وہ مسلمان نہیں ہوئے۔ آیات کے جو سٹارٹ ہوگا 88 میں، تو اللہ تعالیٰ اسی طرح سے کویشچن پوچھیں گے ان مسلمانوں کو کہ اس میں سوچیں کہ کیا بات ہے، یہ تو ہوئے ہی منافقین، اور یہ تو مسلمان نہیں ہوئے جو لڑنے آ جائیں مسلمانوں سے۔ پھر اللہ تعالیٰ ڈیٹیل میں جاتے ہیں، تھوڑا سا برانچ آؤٹ کرتے ہیں کہ کب کون سا بندہ قتل کے قابل ہے اور کب کون سا بندہ قتل کے قابل نہیں ہے، یعنی جن کو بھی ہم نے منافق کیٹیگرائز کیا ہے اس زمانے میں، کیونکہ بے تحاشا منافقین تھے، اور بہت زیادہ بڑا نمبر تھا منافقین کا اس زمانے میں، بہت ہو گئے تھے جب ہجرت کے ٹائم پر تو۔ لیکن پھر بعد میں جا کے کافی سالوں کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب منافقین کی لسٹ آئی تھی تو لگ بھگ 80 تھے، اس طرح کچھ تھا جو لسٹ تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔
اینی ویز تو پھر دوبارہ چلتے ہیں اسی پوائنٹ پر کہ جہاں پہ ہجرت کی میں نے آپ کو بات بتائی تھی اور غزوے میں آ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات میں، کیونکہ میں ٹرانسلیشن پڑھوں گی تو پھر آپ کو سمجھ آتا جائے گا کہ کہاں پہ پلگ ان کرنی ہے بات. تو پھر جب یہ سارا ٹاپک کمپلیٹ ہو جاتا ہے جس میں بیٹل گراؤنڈ میں کیا کیا جائے اور کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے مدینہ کے مسلمانوں کی کنفیوژن کو دور کیا کہ یہ جنرلی منافق ہی کہلائیں گے، اور ان سے دوستی کرنے کی بھی منع کی، اور بتایا کہ ان کا اثر ہوگا کیونکہ وہ چاہیں گے کہ تم بھی ایسے ہو جاؤ. اور مطلب ظاہر ہے چانسز ہوتے ہیں نا کہ اگر انسان دیکھیں جو سچے مسلمان ہیں وہ دیکھیں کہ پھر ہم ہی کیوں اتنے پاگل ہوئے جا رہے ہیں، اتنی محنت کر رہے ہیں اور خوار ہو رہے ہیں، اور یہ دے آر ڈوئنگ سو گڈ کہ ان کو مطلب مسلمان کا خطاب بھی مل رہا ہے اور اپنا گھر کاروبار فیملی سب رکھنے کو مل رہا ہے، غیر مسلموں کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ بھی اچھے سے دوستی بھی رکھے ہوئے ہیں، اور غیر مسلموں کے ساتھ سب کی مطلب اپنی ٹائز بھی بنا کے رکھی ہوئی ہیں. تو بہت زیادہ ٹینڈنسی ہوتی ہے کہ جو سنسیئر ہو، جو زیادہ دین کی طرف مڑا ہوا ہو، تو وہ یا اس کی اگلی جنریشنز اس طرف مائل ہونے لگتی ہیں. اور یہ چیز آپ دیکھیے کہ بہت ڈینجرس ہے. ہم اپنے آپ کو بھی دیکھیں تو اکثر ہم خود بھی مائل ہو جاتے ہیں کہ ہاں وہ بھی تو مسلمان ہیں، یہ بھی تو کر رہے ہیں یہی چیز، کوئی بھی چیز، مطلب چاہے کوئی کسی خاص طریقے سے کپڑے پہننا ہو، چاہے بالوں کا کھلا رکھنا ہو، دکھانا ہو. بچوں کو بھی اسی طرح کی فیلنگز آتی ہیں کہ فلانے کو اس چیز کی اجازت ملتی ہے، اور تو مطلب وہ بھی تو مسلم سے، یا جو بھی اس طرح سے کوئی بھی چیز ہم جسٹیفائی کرنے لگ جاتے ہیں. ہماری آنکھیں عادی ہو جاتی ہیں اس چیز کی جب ہم جس طرح کے چیزیں دیکھتے ہیں، چاہے کپڑے پہننے کا انداز، آپ جس گروپ کے حصے ہوں گے آپ کا وہی انداز بنتا جائے گا. پھر وہ آپ کی آنکھوں کو اس چیز کی عادت ہو جائے گی تو آپ کو برا نہیں لگے گا، بالکل نارمل اور وہ بھی ماڈسٹ ہی لگے گا. اور بات ماڈسٹی پہ رہ جائے گی، بات اللہ کے حکم سے ہٹ جائے گی کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اور ہم مطلب کس چیز کو، چاہے اس کو ماڈسٹ کہیں یا نہ کہیں، بات اللہ کے حکم کی ہے. آیت نمبر 87. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ لا الہ الا ہوا، اللہ لا نہیں، الہ کوئی الہ، الہ سوائے، ہوا اس کے، اللہ کے علاوہ کوئی بھی الہ نہیں. لا یجمعنکم الی یوم القیامت لا ریب فیہ. لا البتہ، یا وہ، جمع اس کی روٹ ہے، جیم میم عین، نون کے اوپر شد ہے، اس کا مطلب ضرور، اور کم، البتہ وہ ضرور جمع کرے گا تم کو، الی طرف، یوم القیامتی یوم قیامت کو، لا نہیں، ریبہ شک، فیہ اس میں، یعنی اس بات میں کوئی بھی شک نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ تم سب کو جمع کرے گا. اور یہ بہت بڑی زبردست ریمائنڈر ہے. ہم تو آگے سے ان آیات پر سے نکل جاتے ہیں، لیکن یہ بہترین ریمائنڈر ہے کہ جتنی بار انسان ان آیات کو پڑھے اپنے آپ کو ٹھیک کرتا جائے گا. ومن، اور کون، اصدق، صاد دال قاف یعنی سچا، اصدق سپرلیٹیو اس کی ڈگری ہے یہ، کہ سب سے زیادہ، اور کون اس سے سچا ہے، من اللہ، اللہ سے، حدیثہ بات میں. چونکہ اللہ سے سچا کوئی بھی نہیں ہے، اور اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سب کو جمع کریں گے تو یہ چیز ہو کے رہے گی. پھر ٹاپک شروع ہوتا ہے منافقین کا، اور ہسٹری کی ساری جو بات میں نے آپ کو بتائی بھی. فما، پھر کیا، لکم تمہارے لیے، فی المنافقین منافقین کے بارے میں، فئتین دو گروہ ہو گئے ہو، واللہ اور اللہ، ارکسہم، را کیف سین یعنی کسی کو اپ سائڈ ڈاؤن کرنا، اللہ تعالیٰ نے الٹا کر دیا ہے، بما بوجہ اس کے، جو کسبو جو انہوں نے کمائی کی. فئتین، فایا ہمسا یعنی گروپ، دو گروپ تم کیوں بن گئے ہو، تمہیں کیا ہوا ہے منافقین کے بارے میں کہ تم آپس میں دو گروپ بن گئے، یعنی ان کے دونوں کے دو گروپس آف مسلمس کے ڈفرینٹ اوپینینس تھے نا. ایک کہتا تھا وہ لوگ ابھی بھی مسلمان ہیں، ایک کہتا تھا کہ وہ لوگ کافر ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جواب دیتے ہیں، پہلے بالکل بریف جواب دے کے پھر ڈیٹیل بتائیں گے، اور پھر اینڈ میں کہیں گے اس طرح ہم نے کلیئریفائی کیا. تو واللہ، اور اللہ، ارکسہم اللہ نے ان کو الٹا کر دیا ہے. یعنی
اپنے غلط کاموں کی وجہ سے الٹے وہیں پر لوٹ گئے. را کاف سین کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو اٹھا کے الٹا کر دینا، یعنی جیسے آپ گلاس سیدھے سے الٹا کر دینا تو رکس وہ ہوتا ہے. پھر اللہ تعالیٰ اسی میں فرماتے ہیں اتوریدونا، کیا تم ارادہ کرتے ہو، را واو دال، ان کے تہدو تم ہدایت دو، ہا دالیا، من جو عدل اللہ جس کو لام لام گمراہ کر دیا اللہ نے. دلالت بھی اسی سے ہے، دالین بھی اسی سے ہے، کہ کیا تم ارادہ کرتے ہو اس کو ہدایت دینے کی جس کو اللہ نے گمراہ کر دیا. یعنی اللہ تعالیٰ جان بوجھ کے تو نہیں گمراہ کرتے نا، لیکن یہاں پہ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ جس شخص کو اللہ نے گمراہ کر دیا اس کا میننگ ہے کہ وہ کس پوائنٹ کو، کس لیول پہ، کتنے بارڈرز کو کراس کر چکا ہوگا. کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسی سیل نہیں لگاتے. اللہ تعالیٰ بہت موقع، چانسز، اپرچونیٹیز دیتے ہیں کہ انسان لوٹ آئے. اگر وہ پھر بھی نہیں لوٹا تو میننگ کہ وہ دور آگے نکل گیا ہے، بارڈر اس نے اس طرح سے کراس کر کے آگے نکل گیا کہ مطلب اب اللہ تعالیٰ نے بھی اس کو مطلب گمراہ قرار دے دیا کہ اب وہ گمراہ ہو گیا، تو تم کیسے اس کو ہدایت دے سکتے ہو. ومن، اور جو کوئی یضلل اللہ جس کو گمراہ کر دے اللہ، فلن پس نہیں، تجید لہو تم پاؤ گے ان کے لیے، تجیدہ کا روٹ ہے وجد، واو جیم دال، لہو سبیلا، سین با لام، سبل راستہ. جب جس کو اللہ گمراہ کر دے یا اللہ تعالیٰ گمراہ قرار کر دے تو اس کے لیے کوئی راستہ پھر باقی نہیں رہتا، اس کے لیے ختم ہو گیا، ڈور کلوز ہو گیا، سیل ہو گیا وہ. پھر ہے آیت نمبر 89، ودو اور چاہتے ہیں، واو دال دال، لو کاش، تکفرون تم کفر کرو، کما جیسا کہ کفرو کفر کیا، فتکونون پس تم ہو جاؤ، یعنی تم سب ہو جاؤ، سواءً برابر. یعنی یہ میننگ یہ ہے کہ جو منافق ہو گئے ہیں، جو کفر کرنے لگ گئے ہیں، اپنے آپ کو پہلے مسلم کہتے تھے اور اب کافر ہو گئے، تو وہ چاہتے ہیں کہ تم بھی اسی طرح ان کی طرح ہی کفر کر جاؤ. یہ ان کی بہت زیادہ کریونگ ہے. کیوں؟ تاکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تاکہ تم سب برابر ہو جاؤ، یعنی وہ اسٹینڈ آؤٹ نہ کریں، انہیں آکورڈ نہ لگے کہ وہ لوگ جو چیز کرتے ہیں وہ ہیزیٹیٹ نہ کریں. بالکل اسی طریقے سے کہ اگر سارے لوگ اللہ تعالیٰ کے کمانڈس کو مانتے ہوں گے اور ایک بندہ نہیں مانے گا، آپ ایسے ہی کہ امیجن کر لیں کہ ساری خواتین جو ہیں انہوں نے بہت اچھے سے کور کیا ہوگا، پراپرلی کورڈ ہوں گی اور اسلامی طریقے سے جو بھی، اور ایک اس میں سے مطلب اس میں کسی کی تو کوئی اگزامپل ایک دے رہی ہوں کہ ایک صرف کوئی اتفاق سے الگ طریقے سے ڈریس اپ کر کے آ جائے کہ سلیو لیس پہن لیں اور کپریز پہنی بھی ہوں یا اس طرح کچھ پہنا ہوا ہو، تھوڑی سی تو وہ اسٹینڈ آؤٹ کرے گی نا ہر ایک. مطلب چاہے کوئی ججمنٹل لکس دے گا کوئی مطلب کس، لیکن شی ول بی دا ون جو نظر آئے گی، اس کا دل کرے گا کہ سب کیوں ایسی ہو گئی ہیں. اگر ساری ماڈرن ہو جائیں تو کتنا اچھا ہو جائے، مزہ بھی آئے. اور پھر ظاہر انسان جس گروپ کا حصہ ہوتا ہے، اب وہ جس گروپ کا حصہ ہو تو ان کو چونکہ سارے وہاں پہ اسی طرح نظر آ رہے ہوں، اور ایک اکثر ایسے ہوتا ہے آپ جس گروپ کا حصہ ہوتے ہیں آپ کو وہ چیز بہت نارمل لگتی ہے، اس میں کوئی بے حیائی والی بات نہیں لگتی ہے، بالکل نارمل لگتی ہے. ایسا نہیں ہے کہ لوگ یہ سوچ کے پہن رہے ہوتے ہیں کہ اچھا میں بے حیا بن کے مطلب جاؤں. لیکن بات صرف یہ ہے کہ انسان کے اوپر اثر اس طرح ہی ہوتا ہے کہ اتنا سٹلی اس کے اندر یہ چلتا جاتا ہے کہ وہ جس گروپ کا جن دوستوں کے اندر میں ہوتا ہے بالکل اسے وہی چیز ٹھیک لگنے لگتی ہے. وہ صرف ہمارے اوپر، ہمارے بچوں پر نہیں ہوتا جو ہم کہتے ہیں کہ نہیں بچوں کے اوپر دوستوں کا اثر ہوتا ہے، ہمارا اپنا بھی یہی حال ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ اس کے دوسرے آیت نمبر 89 کے سیکنڈ پارٹ میں فرماتے ہیں فلا پس نہ تتخذو تم بناؤ منہم ان کو اولیاء دوست، حتیٰ یہاجروا یہاں تک کہ وہ ہجرت کر جائیں، فی سبیل اللہ اللہ کے راستے میں. یہاں پہ تو فزیکل ہجرت کی بات ہو رہی ہے کیونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا ہسٹری میں کچھ لوگوں نے ہجرت کی ہی نہیں تھی، تو لوگ اللہ تعالیٰ نے کرائٹیریا بتایا مسلمانوں کو کہ ان کے ساتھ پھر دوستی نہ رکھو، یہ ایونچولی تمہارے دل میں یہی بات ڈالیں گے کہ کیوں تم اتنے خوار ہو رہے ہو دین کے پیچھے، ہم بھی تو ہیں نا مسلمان کر رہے ہیں. اور
تو یہاں پہ فزیکل ہجرت کی بات ہے، اور ہمارے اس میں مطلب اپنی عادتوں سے ہجرت کی بات ہے. تو پھر ایسے لوگوں کو دوست نہ بناؤ جو اللہ کے لیے اپنی عادتوں کو اس طرف ہجرت کرتے ہیں، اپنی عادتوں کو چھوڑتے ہیں، جو عادتیں اللہ کے حکم کے مطابق نہ ہوں، کیونکہ اس کا کچھ نہ کچھ رنگ ضرور چڑھے گا. پھر یہ حدیث بھی ہے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، کہ جو خوشبو بانٹنے والا ہوتا ہے اگر وہ دوست ہو، بیچنے والا ہو، تو انسان اس سے خوشبو نہ بھی خریدے لیکن اس کے پاس تھوڑی دیر بیٹھے گا تو خوشبو لے کے اٹھے گا. اور ایک کوئلہ بیچنے والا ہوگا تو اس کا جو اس کے پاس 5 منٹ کوئی بیٹھے گا بھی تو وہ پاسبل ہے کہ اس کے کپڑے پر کچھ نہ کچھ کالک لگ ہی جائے. تو بالکل اسی طرح سے دوستی کی بھی بات ہے. فَإِن، ابھی آیت نمبر 89 ہی چل رہی ہے. پھر اگر تولو، اگر ہجرت نہ کرے، فخذوہم، پس پکڑو ان کو، وقتلوہم، اور قتل کرو ان کو، حیثو، جہاں کہیں، وجدتموہم، وجد ایجاد بھی اسی سے ہے، پاؤ تم ان کو، ولا، اور نہ، تتخذو، تم بناؤ ان کو، منہم، ان میں سے، ولین، قریبی دوست، ولا، اور نہ، نصیرہ، مددگار. یعنی یہاں پہ یعنی جو سوال پیدا ہوتا تھا نا کہ مسلمان سمجھتے تھے کہ پھر ان لوگوں کا کیا کیا جائے جب یہ لڑائی کے لیے موجود ہوں، غزوے میں آئیں تو کیا کریں ہم. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جب تک وہ ہجرت نہیں کر لیتے اور وہ تمہارے سے لڑنے کے لیے آتے ہیں، یعنی ایکٹیولی موجود ہیں بیٹل گراؤنڈ میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور مسلمانوں سے لڑنے آ رہے ہیں، تو پھر بھی تم بھی انہیں جہاں کہیں پاؤ، یعنی بیٹل گراؤنڈ میں ان کو چھوڑو نہیں اگر وہ تمہارے ہاتھ آ جاتے ہیں تو، کیونکہ انہیں چھوڑو گے تو پھر وہ دوسرے مسلمانوں کو ہی ماریں گے. بیسکلی آیت نمبر 89 میں تو یہ بتایا نا اللہ تعالیٰ نے کہ جو لوگ ہجرت نہیں کرتے وہ ریلائبل لوگ نہیں ہیں، جان بوجھ کے ہجرت انہوں نے نہیں کی تو آپ ان کے اوپر ریلائی نہیں کر سکتے کہ وہ کبھی بھی آپ کے کام آئیں گے، اسپیشلی کہ وہ لڑنے بھی آ گئے ہیں. ٹھیک ہے، تو پھر ان کو قتل کر دو. اب آیت نمبر 90 میں 2 الگ قسم کے لوگوں کے بارے میں بتایا جائے گا. ایک وہ لوگ کہ جو ان قوم کے ساتھ بس گئے ہیں یا ان آبائی علاقوں میں ہیں کہ جن کی ٹرائبس تو نان مسلم ہیں، لیکن ظاہر ہے ان کو کہیں پر بھی رہنا ہے، کسی بھی ٹرائب سے ایسوسیٹ تو کرنا ہے. تو اگر وہ ایسی کسی قوم کے ساتھ ہیں جو نان مسلم ہے لیکن اس قوم کے ساتھ آپ کا کانٹریکٹ ہے، تو پھر ان نان مسلمس کے ساتھ نہ آپ کی فائٹ ہے. تو پھر وہاں پر اگر لوگ مسلمان رہتے ہیں اور وہاں سے انہوں نے مائیگریٹ نہیں کیا، وہاں سے اگر انہوں نے مدینہ ہجرت نہیں کی، تو پھر کوئی مسئلے کی بات نہیں ہے. ایسا تو نہیں ہے نا کہ وہ دشمنوں کے ساتھ مل کر رہ رہے ہیں، وہ تو تمہارے دوستوں کے ساتھ ہی مل کر رہ رہے ہیں، وہ تو دیٹ از اوکے. اگر انہوں نے وہاں سے ہجرت نہیں کی تو پھر ان کو قتل کرنے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری کون سی چیز یہاں پہ قوم بتائی ہے؟ دوسرے وہ لوگ بتائے ہیں کہ جو تمہیں نظر تو آ رہے ہیں بیٹل گراؤنڈ میں کہ تمہارے دشمنوں کے ساتھ آئے ہیں لیکن ان کا لڑنے کا دل نہیں ہے، وہ نہ اپنی قوم سے لڑنا چاہتے ہیں، اپنے بھائی، اپنے کزنز وغیرہ جن کے ساتھ وہ آئے ہیں، نہ وہ ان سے لڑنا چاہتے ہیں. ان کے بھائی اور کزنز وغیرہ تو نان مسلم ہوں گے نا، تو وہ ان کے ساتھ آ تو گئے ہیں ان کے کہنے پر، لیکن نہ وہ تمہیں مارنا چاہتے ہیں کیونکہ تم لوگ مسلمان ہو اور مسلمان ہونے کی وجہ سے ان کے بھائی ہو، اور نہ وہ اپنے کزنز اور بھائیوں وغیرہ سے لڑنا چاہتے ہیں کیونکہ وہ ان کے ساتھ ٹائز ہیں ان کی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں پھر ان کو بھی تم چھوڑ دو. اگر وہ تم پر نہیں ہاتھ اٹھاتے، پیچھے رہتے، تو تم بھی ان کو چھوڑ دو. تو اب 89 اور 90 میں آپ کو فرق سمجھ آ گیا. 89 میں جو لوگ ہجرت بھی نہیں کی اور ایکٹیولی لڑ رہے ہیں ان کو قتل کرو. 90 میں جو لوگوں نے ہجرت نہیں کی لیکن وہ آ گئے لیکن لڑ نہیں رہے، ان کو بھی چھوڑ دو. اور وہ لوگ کہ جو تمہاری الائز کے ساتھ بسے ہوئے ہیں اور ابھی ہجرت نہیں کی اور وہیں پر رہ رہے ہیں، ان کو بھی چھوڑ دو. تو الا الذین، سوائے ان لوگوں کے، آیت نمبر 90 ہے یہ، یصلون، وصل سے ہے جو مل گئے ہیں، یعنی جو وہاں پہ رہتے ہیں، الا، طرف، قوم، ایک قوم کے ساتھ رہتے ہیں، بینکم و بینہم میثاق، ان کے تمہارے درمیان اور ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. وثق کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز ہم کہتے ہیں نا وثوق سے کہی، بہت پکی بات کہی، پکا کانٹریکٹ ہے. یعنی یہ ہیں تو غیر مسلم لیکن یہ آپ کے الائز ہیں، دوست ہیں. اگر وہاں پہ رہتے ہیں کوئی مسلمان اور انہوں نے ہجرت نہیں کی آپ کی طرف مدینہ، دیٹ از اوکے، دین دے کین لیو اینڈ یو ڈونٹ ہیو ٹو بی وریڈ اباؤٹ دیم.
اور پھر تیسرے لوگ وہ ہیں جو نان مسلمس کے ساتھ ہیں اور آ بھی گئے ہیں لیکن ان کو لڑنا نہیں ہے. او یا جاءکم آتے ہیں وہ حسیرت دباؤ کے ساتھ، کھنچاؤ کے ساتھ، صدورہم اپنے سینوں میں، یعنی ان کا سینہ کھینچتا ہے لڑائی سے، ان کو دل نہیں کرتا کسی سے بھی لڑائی کرے. کس بات سے کھینچتا ہے؟ ان کہ یقاتلوکم کہ وہ قتل کریں تم کو، او یا یقاتلو قومہم یا اپنی قوم کو، کسی کو بھی ان کو قتل کرنے کا they don't believe in fight. تو پھر کیا کرو؟ ان کو بھی چھوڑ دو. ولو اور اگر شاء اللہ چاہتا اللہ لسلطہم البتہ مسلط کر دیتا ہوں ان کو علیکم تم پر. تو پھر اگر وہ اللہ تعالیٰ چاہتے اور وہ مسلط ہو جاتے تو پھر کیا ہوتا؟ ان کی قوم کی نمبر تو بڑا نظر آتا لیکن اسٹرینتھ بھی بڑھ جاتی نا، طاقت. تو پھر کیا ہوتا اگر وہ مسلط ہو جاتے؟ فَلَقَاتِلُوكُمْ بس وہ قتل کرتے تم کو. تو پھر کیا کرو؟ فَإِنِ اعْتَزَلُوكُمْ بس پھر اگر وہ اعتزال کرتے ہیں تم سے، یعنی انزائلام یعنی دور رہتے ہیں، اوائڈ کرتے ہیں، ٹچ نہیں کرتے، فلم پس نہیں، یقاتلوکم پس نہیں وہ قتل کرتے تم کو، وَأَلْقَوْا إِلَيْكُمُ السَّلَامَ اور وہ ڈالتے ہیں تمہاری طرف سلامتی، یعنی باڈی لینگویج سے یا اشارے کرنی سے سلامتی کا میسج ڈال دیتے ہیں تمہاری طرف. فما تو نہیں جعل اللہ اللہ نے بنایا لکم تمہارے لیے علیہم ان پر سبیلا کوئی راستہ نہیں بنایا، یعنی اللہ تعالیٰ نے پھر تمہارے لیے تمہارے پاس ان کو قتل کرنے کا کوئی راستہ نہیں بتایا کہ تم یہ سوچو کہ اچھا بڑا نمبر نظر آئے گا ان کو بھی قتل کر دیتے ہیں جو بظاہر ان کے آرمی میں آ گئے اور وہ سائڈ میں ایسے مطلب، کیونکہ وہ اگر اتنا برا پسند نہیں کرتے لیکن مجبوراً ان کو آنا پڑا ہے تو وہ اشارے کنی سے مسلمانوں کو چھوڑتے اور یہ پیچھے ہو جاتے تھے، تو ان کو مسلمانوں کو سمجھ آ جانا چاہیے تھا. تو اب میں دوبارہ سے آپ کو بتاؤں گی کہ 89 میں وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہجرت نہیں کی لیکن ایکٹیولی فائٹ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کو قتل کر سکتے ہو. 90 میں دو قسم کے لوگ ہیں، ایک الائیڈ ٹرائبس کے ساتھ رہتے ہیں، ہجرت نہیں کی، ان کو چھوڑ دو کوئی مسئلہ نہیں ہے. دوسرے اینیمی ٹرائب کے ساتھ رہتے ہیں، ہجرت نہیں کی لیکن دل کے ساتھ نہیں آتے فائٹ کرنے، ان کو بھی چھوڑ دو. اب ہم 91 میں بات کریں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ستجدون ان قریب تم پاؤ گے، اور پھر تم پاؤ گے آخرین ایک دوسرا، یعنی ایک اور قسم کے لوگ ہیں، اب چوتھی قسم کے لوگ ہیں. یریدون وہ ارادہ کرتے ہیں، را واو دال، ان کے یأمنوکم کہ وہ امن رکھیں تم سے، وہ اور یأمنو قومہم وہ امن رکھیں اپنی قوم کے ساتھ. کہ پیچھے جو ہے نا وہ تھا کہ وہ قتال نہیں کرنا چاہتے، پیچھے والے لوگوں کے بارے میں بتایا ان کا کہ امن رکھیں. اس کا تھوڑا سا یہ بھی میننگ سمجھا ہے کہ پولیٹیکل امن کی بھی بات ہو رہی ہے، کہ یعنی دوستی رکھیں، ان کے ساتھ ایٹ پیس رہیں. پھر کیا ہے؟ کلما ردو الی الفتنتی ارکسوا فیہا، تو پھر کیا کرتے ہیں وہ؟ کلما جب کبھی ردو وہ یعنی کہ مڑتے ہیں الی الفتنتی فتنے کی طرف، ارکسوا فیہا یعنی فتنہ جب دیکھتے ہیں تو وہ الٹے ہو جاتے ہیں اس میں. پیچھے بھی تھا نا راکیف سین، یعنی وہ فوراً اس کے اندر جمپ کر دیتے ہیں. جیسے ہی وہ دیکھتے ہیں کہ فتنہ ہے، مال کا کوئی فیصلہ ہونے لگا ہے تو کسی کا ساتھ دے دیں گے، اس طرف چلے جائیں گے جس طرف مال زیادہ مل رہا ہوگا، یا اس طرف چلے جائیں گے جو ونر پارٹی ہوگی. تو پھر ایسے لوگوں کا کیا ہوگا؟ فَإِن لَّمْ پھر اگر نہیں، يَعْتَزِلُوكُمْ وہ اعتزال کریں یعنی وہ تمہیں اوائڈ کریں یا بچائیں، وَيُلْقُوا اور نہ وہ کریں الیکم تمہاری طرف سلامہ یعنی کہ تمہیں بچانے کی بھی کوشش نہ کریں، جیسے کہ پیچھے والے لوگ اسے اوائڈ کر کے پیچھے مڑ جاتے تھے اگر مسلمان کو دیکھیں پرسو نہیں کرتے تھے. اور وہ کیا نہ کریں، وَيَكُفُّوا اور اپنے ہاتھ اب روکیں، أَيْدِيَهُمْ اپنے ہاتھوں کو. اب یہاں پہ ہر جگہ جو ہے نا لم نہیں ہے، لیکن یہ
اسٹائل ہے لکھنے کا، ایک دفعہ لم لکھا ہوا ہے اور ہم سارے لفظوں کے آگے اور نہیں ہم لگا رہے ہیں. فَإِلَّمْ یہ پہلی دفعہ ہے. يَعْتَزِلُوكُمْ اب یہاں پہ وہ لکھا ہوا ہے، لم نہیں لکھا، لیکن ہم اس کو اندازہ یہی کریں گے کہ لم ہے یہاں پہ. وہ بریکٹ میں لم یلکو اور نہ وہ ڈالیں تمہاری طرف سلامتی کا اشارہ. وہ لم حالانکہ لم نہیں لکھا ہوا. یکفو وہ روکیں کفافا ایدیہم اپنے ہاتھوں کو. تو پھر کیا کرو ایسے لوگوں کے بارے میں. ابھی چوتھی قسم کے لوگ تھے نا کہ جو وہ دیکھتے ہیں کہ اب سین جو ہے وہ پہلے دیکھ لو اور دیکھو کہ کس کی سائڈ لینی ہے، اسی وقت فیصلہ کر لو. فخذوہم تو پھر ایسے لوگوں کو پکڑ لو. وقتلوہم اور قتل کرو. حیثو جہاں کہیں ثقفتموہم تم پاؤ ان کو. تو پھر ان کا لحاظ نہیں کرنا، شروع میں جو دیکھیں گے اور بعد میں سین کے حساب سے اس کو پلٹائیں گے. وَأُولَئِکُمْ اور وہ جعلنا بنایا ہم نے لکم تمہارے لیے علیہم اوپر سلطانن ایک دلیل مبینہ بایانون سے ہے کھلی. یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ بالکل شروع میں تو اللہ تعالیٰ نے جواب دے دیا نا کہ ان کو رکس کر دیا اللہ نے کہ جو انسان ہجرت نہیں کرتا اس کو اللہ نے الٹا ڈال دیا، اپنے مسلمان سے پھیر دیا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے ہمیں ڈیٹیل پہلے بریف آنسر کیا، پھر تینوں ڈیٹیلز بتائیں اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ دیکھیں اس طرح سے ہم آپ کے اوپر چیزیں کلیئر کرتے ہیں. تو 89 میں اللہ نے بتایا جو ایکٹیولی لڑتا ہے اس سے لڑو. 90 میں دونوں قسم کے لوگ بتائے کہ جو نان مسلم لیکن الائز کے ساتھ رہتا ہے، ہجرت نہیں کرتا کوئی بات نہیں. دوسرے جو نان مسلم لیکن اینیمیز کے ساتھ رہتا ہے لیکن فائٹ کرنے آتا بھی ہے تو فائٹ کرتا نہیں ہے، اس کو بھی چھوڑ دو. اور پھر آخری میں بتایا کہ جو دوسرے ہیں جو فائٹ نہیں کرتے پہلے اور پھر سین اسٹرینتھ آف آرمی اور حالات کس طرف جائیں گے اس کی پریڈکشن کے حساب سے کرتے ہیں، ان کو بھی جو ہے وہ مطلب مار دو. یعنی ان کے ساتھ بھی پھر وہ نہیں کرو. پھر یہاں پہ چونکہ جیسے میں نے آپ کو بتایا تھا نا کہ اب کچھ لوگوں کو مارنے کی اجازت ہے، کچھ کو نہیں ہے اجازت، اور پاسبل ہے کہ اگر ایک فلو میں فائٹ ہو رہی ہے تو غلطی سے قتل ہو بھی جائے اور بعد میں پتہ چلے کہ وہ تو واقعی اصلی مومن تھا جس کو قتل کر دیا ہے. تو پھر اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اس کا کفارہ کیا ہے. کفارہ یہ ہے کہ ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کرنے کا طریقہ ہے. اور جس کا قتل کیا ہے ایک مومن نے مومن کا قتل کیا ہے، یہاں پہ اس کی بات ہو رہی ہے، تو جس کا قتل کیا ہے اس کی فیملی کو دیت دینی ہوگی. لیکن اس کے اندر برانچ آؤٹ ایسے ہوگا کہ اللہ سے توبہ تو ان اینی کیس کریں گے. اور دیت کون سی صورت میں دیں گے؟ 2 صورتوں میں دیت دیں گے، ایک صورت میں دیت نہیں دیں گے. دیت ہوتی ہے بلڈ منی. اور 2 صورتیں کون سی ہیں؟ ایک یہ کہ اس بندے کی جس مسلمان کو قتل کر دیا ہے کسی مسلمان نے غلطی سے، اس پرسن کی فیملی بھی یا ٹرائب بھی مسلمان ہے تو اس کو بلڈ منی دیا جائے گا. دوسرا کس کو بلڈ منی دیا جائے گا کہ جو مسلمان مارا گیا ہے اس کی فیملی یا ٹرائب ہے تو غیر مسلم لیکن وہ ایلائز ہیں، یعنی کہ وہ فائٹ نہیں کریں گے اس پیسے سے، اپنی آرمی یا اسلحہ نہیں بڑھائیں گے اس سے، اس کو بھی بلڈ منی دیا جائے گا. اور کس کو نہیں دیا جائے گا؟ وہ اس کو نہیں دیا جائے گا کہ جو بندہ مسلمان تھا پارٹ آف دی اینیمی جو غیر مسلم ہو. ٹھیک ہے. اور اس کو اس لیے نہیں بلڈ منی دیا جائے گا کہ وہ ویسے بھی الٹا مسلمانوں کے ہی حق میں استعمال کریں گے، جیسے کہ ابھی آپ دیکھیں کہ وار میں تینوں قسم کی سچویشنز ہمیں بتائیں. اور ظاہر ہے یہ نارمل حالات میں بھی ظاہر ہے شریعت کا حصہ ہے کہ اگر قتل خطا والا ہو، مسٹیک سے ہو جائے تو کس طریقے سے ڈیل کرنا ہے. آخری میں اللہ تعالیٰ یہ کلاس بتائیں گے کہ اگر غلام آزاد کرنے کے لیے مسلم غلام نہیں ملتا تو پھر انسان جو ہے وہ 2 مہینے متواتر روزہ رکھے گا کنٹینیوس. اور کچھ
جو اسکالرس کی رائے ہے کہ مسلمان غلام آزاد کرنا اگر ضروری ہوئی تو دیٹ کوڈ بی ایکویولنٹ ٹو کسی ایسے غریب کا بہت بڑا لون چکا دینا جو وہ کبھی بھی نہ چکا سکتا. لیکن یہاں پہ چونکہ اللہ تعالیٰ نے خود ہی ہمیں الٹرنیٹیو دیا ہے 2 مہینے کے روزے کا، تو وہی استعمال کرنا ہوگا. تو آیت پڑھتے ہیں، آیت نمبر 92. وما کانا، اور نہیں ہے لمؤمن کسی مومن کے لیے، ان کہ یقتلا کہ وہ قتل کرے، مؤمنن کسی مومن کو، الا خطأن سوائے اس کے کہ وہ خطا سے ہو جائے، مسٹیک سے ہو جائے. ومن اور جو کوئی قتل کرے مؤمنن مومن کو، کسی اور ایک مومن اگر دوسرے مومن کو قتل کرے خطأن خطا سے، تو پھر اسے کیا کرنا ہے؟ فتحریر، حرارہ اس کی روٹ ہے، یعنی آزاد کرنا ہے، پس آزاد کرنا ہے، رقبتن ایک گردن کو، مؤمنتن مومن یعنی مومن غلام آزاد کرانا ہے. اور دوسرا کام اس بندے کا کیا کرنا ہے؟ وہ اور دیتن دیت دینی ہے، مسلمتن اس کی سلامتی کی، یعنی اس کی خون بہا کی، الا طرف اہلہ اس کی گھر والوں کی، الا سوائے اس کے کہ ان یصدقوا کہ وہ صدقہ کر دیں، یعنی وہ کہہ دیں کہ نہیں ہم نے معاف کیا، اٹ واز اے جینوئن مسٹیک. فَإِن پھر اگر کانا ہو، من قومن ایک قوم، عدوّ لکم وہ دشمنی رکھتی ہو تم سے، وہوا تو پھر ہے، مؤمنن اس مومن ایک مومن، فتحریر بس آزاد کرنا ہے، رقبتن گردن کو، مؤمنتن تو پھر اگر وہ بلانگ کرتا ہو، جو ڈیسیزڈ ہے، جو اس کا انتقال ہو گیا ہے، جس کا قتل ہو گیا ہے، وہ اگر بلانگ کرتا ہے ایک ٹرائب کو جو دشمن ہے، تو پھر صرف غلام آزاد کرنا ہے، مومن غلام، مسلمان غلام آزاد کرنا ہے. فتحریر جو ہے نا، تحریر کا لفظ بھی اسی سے ہے، قلم سے ہم لفظوں کو آزاد کرتے ہیں نا، اس کو تحریر کہتے ہیں، لکھائی، پیس ٹو ریڈ. پھر تیسری کنڈیشن بتاتا ہے اللہ تعالیٰ، اس میں یہ بتائیں گے کہ اگر وہ نان مسلم ہے لیکن ایلائی ہے تو پھر آپ دیں گے ان کو بلڈ منی بھی. وَإِن کانا اور اگر ہے، من قومن ایک قوم، بینکم و بینہم میثاق تمہارے درمیان اور ان کے درمیان کانٹریکٹ ہے، تو پھر کیا کرنا ہے؟ فدیۃ مسلمہ پھر دیت دینی ہے، مسلمہ پوری، الی اہلہ اس کی اہل کی طرف، اور دوسری چیز کیا کرنا ہے؟ تحریر یعنی حریت بھی اسی سے ہے، آزاد کرنا ہے تم کو، رقبت مؤمنہ ایک مسلمان غلام. اب اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ مسلمان غلام نہ ملے تو کیا کرنا ہے؟ فَمَن لَّم پس جو کوئی نہیں، یجد وہ پائے، وجود بھی اسی سے ہے، وجد بھی کہ وہ نہیں پاتا تو کیا کرنا ہے؟ یعنی غلام نہیں ملے گا تو فَصِيَامُ پس روزے رکھنا ہے، شہرین 2 مہینے کے، شہر ایک مہینے ہوتا ہے نا، شہرین 2 منتھس کے، متتابعین تابعین تابع ہم کہتے ہیں نا، وہ اس کا اتباع کرتا ہے، کسی کو فالو کرنا، متتابعین یعنی ایک روزہ دوسرے کو فالو کرے، یعنی کنٹینیوسلی روزے رکھنے ہیں. توبۃ من اللہ توبہ ہے اللہ کی طرف، یعنی اللہ کی طرف توبہ کرنے کا یہ طریقہ ہے. وَكَانَ اللَّهُ اور ہے اللہ، علیماً علم رکھنے والا، حکیمہ حکمت رکھنے والا. اللہ تعالیٰ نے ان سارے حکم میں حکمت کے ساتھ فیصلے کیے ہوئے ہیں. اور بس ایک چھوٹی سی بات یہ کہ یہ تو قتل مسٹیک سے ہونے والی بات، آگے اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں کہ اگر جان بوجھ کے کوئی قتل کر دے کوئی مسلمان کسی مسلمانوں کو، تو پھر کیا ہوگا؟ وَمَن یقتل اور جو کوئی قتل کرے گا، مؤمناً مومن کو، متعمداً آمادگی کے ساتھ یعنی پلان کر کے، تو کیا ہوگا؟ فَجَزَاؤُهُ پس جزا ہے اس کی، جہنم خالداً فیہا ہمیشہ رہے گا وہ اس میں،
وغضب اللہ، اور غضب ملے گا اس کو اللہ کا، علیہ اس پر، ولعنہ اور لعنت ہوگی اس پر، وعد لہ اور اس کے لیے تیار کیا جائے گا عذاباً عظیما، سخت بڑا عذاب۔ تو یہاں پہ مطلب ایک کے بعد ایک کتنے سارے عذاب ہیں، اور ویسے بھی بہت ساری حدیثیں ہیں کہ ایک مومن، ایک مسلمان کا جو قتل ہے نا، وہ گویا ایسے کہ ساری ہیومینٹی کا قتل ہے، کیونکہ اتنا بڑا ہے۔ اور آج آپ دیکھیں کہ مسلمان کا قتل کتنا ہلکا ہو گیا ہے لوگوں کے اوپر، کتنا آسان ہو گیا۔ یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے اس کا کفارہ نہیں بتایا، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس طرح کے انسان کے لیے جو کسی شخص، جو کسی مسلمان کو کر دے تو اس کو جہنم بھی ملے گی، اس میں مطلب ہمیشہ رہے گا، وہاں پہ اینڈ بھی نہیں کیا اللہ تعالیٰ نے، اللہ کا غضب اس پر نازل ہوگا، اللہ کی لعنت اس کو ملے گی، اور سخت، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا عظیم، بہت ہی عظیم، یعنی صرف جہنم نہیں بول دیا، صرف مطلب اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے مزید ان چیزوں کو ڈسکرائب کیا۔ تو اور آپ دیکھیں کہ آج کیا ہو رہا ہے مسلمانوں کے ہاتھوں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحم کرے، اللہ تعالیٰ اسلام کو عزت دے اور سب مسلمانوں کو مدد کرے انشاءاللہ، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔